جو ہیں مشہور ترین وہ تو 7 عدد ہیں، ویسے ہزاروں خطبے ہر امام نے خطبے دیے ہیں، اور پورے نہج البلاغہ مولا کی سیف کاملہ اور سارے اماموں کے خطبے موجود، لیکن یہ وہ بڑے خطبے ہیں عظیم الشان۔ پہلا خطبہ غدیر خم کا، دوسرا خطبہ شہزادی کونین کا دربار خلافت میں، جس سے خطبہ الامہ کہتے ہیں، خطبہ فدق بھی کہتے ہیں۔ تیسرا خطبہ بڑا خطبہ، خطبہ شقشقیہ مولا علی کا خطبہ۔ اس کے بعد مدائن کے میدان میں امام حسن کا خطبہ۔ اس کے بعد پھر خطبہ ہے امام حسین السلام کا ایک خطبہ جب آپ نکل رہے ہیں کربلا کے لیے تب ہے، اور ایک بڑا خطبہ کربلا میں ہے۔ اس کے بعد پھر شہزادی زینب کبریٰ کا خطبہ ہے دربار شام میں، اور دربار شام میں ہی یہ سید سجاد کا خطبہ۔ یہ سارے خطبوں کا انداز، فصاحت و بلاغت سب ایک، شروعات کا طریقہ ایک، کہ ساری تعریف یہ درود و سلام محمد اور آل محمد۔ سارے خطبے اسی طرح شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر خطبے میں پہلے توحید سمجھائی گئی ہے، پھر نبوت سمجھائی گئی، پھر امامت، اور پھر ولایت سمجھائی گئی۔ تو اب یہ خطبہ، ہر خطبہ اپنے جگہ پر ضرورت کے تحت قدرت نے رکھوایا ہے۔ غدیر کا خطبہ اس میدان میں ضروری تھا، علی کا خطبہ مسجد کوفہ میں ضروری تھا، دربار خلافت میں فدق کا خطبہ انتہائی ضروری تھا، اور سب میں دین سمجھایا گیا کہ دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، اسلام کا اصل مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ اب یہاں اس خطبے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہاں پر معصوم کی زبان سے یہ خطبہ ادا ہو، اس لیے کہ یہ سب جاہل رکھے گئے ہیں، جان بوجھ کے شام والوں کو جاہل بنایا گیا، اور ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کس سے جنگ ہوئی ہے اور کون سے قیدی آ رہے ہیں۔ ان کو یہ سب نہیں بتایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ باغی لوگ تھے اور بغاوت کی تھی، اور ان کی بغاوت کچلی گئی ہے، اور ان کے جو باقیات ہیں انہیں گرفتار کیا جائے، یہ سب بتایا گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ امام نے فرمایا کہ خطیب بیٹھ گیا ممبر پہ، اور اس نے جو کہ طریقہ تھا بنی امیہ کے یہاں کا، وہ جو طریقہ کار تھا، امام نے سنا اس کو اور ڈانٹا اس کو، خطیب کو، کہ چند سکوں کے لیے تو اپنا دین بیچ رہا ہے، تو نے اپنے دین کو بیچا ہے، اور جو کچھ تو نے کہا ہے یہ حقیقت دین نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یزید سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں، میں جاؤں اس پہ ممبر پہ، تو حاکم نے اجازت نہیں دی، کہا ہماری طرف سے اجازت نہیں۔ لیکن بیٹا، جو ایک بیٹا اس کا ایسا تھا کہ جس کے دل میں محبت علی آ چکی، اس کے استاد نے اس کو کچھ سکھا دیا اور بتا دیا تھا، تو علم اس کے دل میں آ گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک قیدی ہے، اس کو جانے دیں، یہ کیا کرے گا، بولنے دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، تجھے نہیں معلوم، جب یہ بولنا شروع کریں گے تو تیرے باپ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ یہ سارا محل جو ہے، یہ پورا محل لرزنے لگے گا۔ لیکن مجبوری ہو گئی کہ مجمع چلانے لگا۔ مجمع نے کہا، حاکم سے کہا کہ جانے دے اس کو ممبر، اور ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہنا کیا چاہتا ہے۔
ہم کو سننے دے، مجبوری تھی۔ اور پھر جب آپ قریب آئے ممبر کے تو آپ نے کہا کہ اجازت ہے کہ میں لکڑی کے ڈھیر پہ بیٹھ جاؤں؟ آپ نے اسے ممبر نہیں کہا، بتا دیا کہ ہر جگہ اس ڈیزائن کا اگر رکھا ہو تو وہ ممبر۔ اب جو ذکر میں کرنے جا رہا ہوں وہ ذکر ممبر کو ممبر بنائے گا، اس لیے کہ پہلا ممبر جو بنا ہے میدان میں وہ ولایت علی کا ممبر بنا۔ تو غدیر کا ممبر یہ بتاتا رہے گا کہ ممبر ہوتا ہی ذکر علی کے لیے ہے، ذکر علی کے لیے۔ اور میں نے جتنے خطبے آپ کو بتائے ہیں ان سب میں ذکر علی اور ولایت علی، سب ولایت علی کے خطبے، تو یہ بھی ولایت علی پہ خطبے۔ اور پھر آپ نے ظاہر ہے کہ جس شان سے خطبے کو شروع کیا، اور ہمارے تمام معصومین کا انداز رہا ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، بلکہ ایھا الناس، اے انسانوں۔ غدیر کا خطبہ بھی اے انسانوں، یعنی کائنات میں آواز جا رہی ہے، سب کو پکارا جا رہا ہے۔ تو امام جو خطبہ دے رہے ہیں وہ شام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے، درباریوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آواز جا رہی ہے۔ اور یہ ایک منشور ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی اگر انسانیت کا قانون بنانا چاہے تو سید سجاد کا خطبہ ضرور پڑھے۔ اور اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں فضائل ہیں اور دوسرے حصے میں مصائب ہیں۔ چونکہ آج جشن ہے اس لیے میں صرف فضائل کے حصے کے کچھ حصے پڑھوں گا، سارے نہیں پڑھ پاؤں گا میں، اس لیے کہ تب تک میں تھک جاؤں گا اور تقریر بھی پوری ہو جائے گی۔ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے بس وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اس کو اپنے حسب اور نسب سے باخبر کر دوں۔ اب کوئی اور ہو تو وہ اپنا شجرہ پڑھے، اپنے باپ دادا کا نام بتا دے۔ دیکھیے کہ حسب اور نسب کیسے بتایا جا رہا ہے، اور اس سے پتہ چلے گا کہ آل محمد کا حسب اور نسب ہے کیا۔ اور ایسا حسب اور نسب تاریخ اسلام میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا سوا آل محمد کے۔ اب دیکھیے امام فرماتے ہیں اپنا حسب، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا میں اٹھایا۔ اب گویا ایک تاریخ بیان ہو رہی ہے، اسلام کی پوری تاریخ سنائی جا رہی ہے، اور سرکار کے زندگی کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ لیکن سرکار کی زندگی کے حالات سرکار سے نہیں شروع ہوئے، جناب ہاجرہ اور اسماعیل سے شروع ہوئے۔ میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا میں اٹھایا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور سخاوت کرنے والا تھا، میں اس کا فرزند ہوں۔ بہترین طواف اور بہترین سعی کی، یہاں پہ رک جائیے، امام فرما رہے ہیں کہ حج تو سب نے کیا اور کرتے رہیں گے۔ حضور کے دور میں بھی لوگ حج کر رہے تھے اور سعی بھی کر رہے تھے صفا اور مروہ، لیکن اگر سب کا حج اور حضور کا حج اور سعی برابر ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں نہیں، سب سے بہترین طواف دنیا میں اگر کسی نے کیا تو میرے جل نے کیا۔ اب بہترین کے معنی تو معلوم ہو
تو اب جملہ کہنے دیجئے. ہر مسلمان کہتا ہے نماز اول میں نماز پڑھنا اور میری نماز ہے اور ابھی نماز ہونے والی ہے اور دیکھیں نماز کے وقت یہ. ارے تیری نماز اور محمد کی نماز یاد رکھیے گا. نہ کسی کی نماز محمد اور آل محمد کی نماز کے برابر ہے, نہ کسی کا روزہ محمد اور آل محمد کے روزے کے برابر ہے, نہ کسی کا حج محمد اور آل محمد کے حج کے برابر, اور نہ کسی کی زکات جو رکوع میں دی. آپ برابری کرنا چاہ رہے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا اور بہترین تلبیہ کہا, اللہم لبیک اللہم لبیک. اب یہ جملہ سمجھانے کے لیے صدیاں چاہیے اور سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف جو ذہانت کے نقطہ عروج پہ ہوگا وہی سمجھے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج کیا, سرکار دو عالم جس نے بہترین حج کیا, گویا ایک کیا. نہیں سمجھے؟ سرکار نے زندگی میں ایک حج کیا ہے اور وہ ہے غدیر خم والا. دوسرا حج تاریخ میں کوئی ہم کو دکھا دے. بڑے بڑے تاریخ داں پڑے ہیں, بڑے بڑے نقطہ داں پڑے ہیں. ایک حج یہ حضور کا ہے بہترین حج, ایسا ایک حج, ایک ایسا حج کئی ہزار لاکھوں حاجیوں کے ساتھ مکے میں داخل ہو کے حج کیا جائے, دکھاؤ. ارے کبھی حالت خوف میں کافروں کے زمانے میں چھپ کر چپکے سے کر لیا ہوگا اکیلے, تو اس کا کیا پتا. ارے تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا, تو تمہیں حج کا کیا پتا. لکھو گے کہاں سے لکھو گے؟ صلح حدیبیہ میں واپس جانا پڑا. پہلی ہجری میں یہاں سے آگے, پہلی ہجری سے 10 ہجری تک تو کوئی حج کیا نہیں سرکار نے. مدینے سے ہجرت کے بعد ایک ہی حج تو کرنے گئے, اس لیے واحد میں استعمال کیا ہے بہترین حج. یہ بہترین حج کس کی وجہ سے ہوا؟ رسول کا حج بہترین حج کیوں بن گیا؟ جملہ سن لو, اس لیے کہ یہ ولایت علی والا حج تھا. دیکھیے یہ سارے جملے اتنے مشہور تاریخی ہیں. باریک بات جسے کہ بلاغت, یعنی شام والوں نے کہا تھا فصاحت اور بلاغت بنی ہاشم کی نہیں سنی. فصاحت بھی اور بلاغت بھی. فصاحت تو یہ ہے کہ جیسے کوثر جاری ہے اس طرح خطبہ جاری, یہ تو فصاحت ہے. بلاغت کیا ہے؟ وہ بات جو ہے سامنے کی ہر ایک نہیں سمجھ پا رہا, اسے کہتے ہیں بلاغت. اب دیکھیے جملہ کس کو نہیں معلوم. امام فرما میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر ہوا میں سوار کرایا گیا. یہ لفظ کیوں کہا کہ ہوا میں سوار کرایا گیا؟ اس لیے کہ گھوڑا زمین پہ چلتا ہے
اگر کہتے براق پہ سوار تو لوگ کہتے زمین پہ براق چلا تھا. نہیں، گھوڑا زمین پہ قدم رکھتا ہے تو سواری ہوتی ہے. براق زمین پہ ٹکا نہیں، وہ ہوا میں تھا. ہوا میں معلق تھا. اس کے معنی ہے کہ سرکار کو جبریل سے یہ کہنا چاہیے براق کو زمین پہ لاؤ تو تبھی تو بیٹھوں. نہیں، یہ تو پستی ہوتی کہ سواری کو نیچے لایا گیا، حضور کو بلندی پہ لے جایا گیا ہوا میں، اور ہوا میں سوار کیا. یہ چوتھے امام کے علاوہ کسی نے کہا؟ براق کا تو بڑا ذکر ہے، براق کا تو بڑا ذکر ہے. تاریخ میں کسی نے کہا ہوا میں سوار کرایا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے جایا گیا. اقصی دور والی مسجد، یعنی پہلے خانہ کعبہ اور وہاں سے سفر شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد دور والی مسجد، اور پھر دور والی مسجد، اور پھر دور والی. اب یہ اقصی کہیں پہ ختم نہیں ہوگا، دور، بہت دور 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 دور، اتنا دور اتنا دور. بھائی میں فرض کیجئے کہ میں آ رہا ہوں لاہور سے، تو میں کہوں کہ بھائی میں آ رہا ہوں حیدر بھائی، میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے. میں دور سے آ رہا ہوں، میں لاہور سے آ رہا ہوں، میں دور سے آ رہا ہوں. دوری ختم ہو رہی، میں دور سے آ رہا ہوں. ابھی تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی میں حیدر بھائی سے قریب ہو رہا ہوں. کچھ بھی نہیں سمجھیا. ادھر سے دور تھا، ادھر سے دور تھا، اور ادھر سے آواز آ رہی تھی اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اور معراج سے جو شیخ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا قوسین کا ہے فرق، جہاں رتبہ ادنا جبریل امی کو بنا ما دخل کی جاتی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی.